غالباً 6 یا 7 محرم، تاریخوں نے تاریخ نہیں دی، عصر کی نماز ختم ہوئی، مسلم ابن اوسجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، انہوں نے بعد نماز امام سے گزارش کی، مولا سید سجاد سے گزارش کی کہ نبی زادے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک طرف ہو کہ میری بات سن لیں۔ مصلی سے اٹھے امام، ایک طرف گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ عجیب کردار ہیں کربلا کے، سب کو اپنے فرض کا پورا احساس، سب راہ حق کے راہی، سب اپنی منزل سے پوری طرح آگاہ، لیکن اس کے باوجود اس بات کو حکم شریعت سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں۔ اس لیے بہت واقعات ملیں گے، یہ صرف فریضہ شرعی سمجھ کر ادا کیا جا رہا ہے، ورنہ بظاہر ضرورت نہیں ان کرداروں کو کسی دعوت دینے کی کہ آپ حق کی طرف آئیے۔ مسلم ابن اوسجہ لے گئے ایک طرف اور جا کے کہنے لگے، اب سید اس جملوں سے اندازہ لگائیے سید سجاد کی عظمت کا کہ کہتے ہوئے جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے براہ راست طریقہ اختیار نہیں کیا، بالواسطہ طریقے سے گفتگو شروع کی کہ اے شہزادے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہجوم، یہ فوجیں جو جمع ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ شہزادے، ہمیں یقین ہے کہ جب تک آپ جیسا جری فرد ہمارے درمیان موجود ہے ہم بلا امام نہیں ہو پائیں گے۔ کوئی شخص ہمارے امام کو ہم سے نہیں چھین سکتا جب تک آپ جیسی شخصیت موجود ہے۔ ایک مرتبہ جرأت و شجاعت کی سرخی چہرے پہ پھیلی، نظر بھر کر مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا۔ چچا مسلم، آپ مجھے شجاعت دلا رہے ہیں، مجھے جوش دلا رہے ہیں؟ اطمینان رکھیے، وہ وقت آنے دیجئے، اگر میں اپنے تلوار کے باروں سے اپنے دادا کے طریقہ جنگ کی یاد نہ تازہ کر دوں تو میرا نام علی نہیں۔ یہ میری موجودگی میں ناممکن ہے کہ کوئی بابا حسین تک بری نگاہ سے بھی دیکھ سکے۔ یہ تیور تھے سید سجاد کے، بالکل سید سجاد مشابہ تھے علی ابن ابی طالب کے، اور غالباً یہی مشابہت تھی کہ جب علی کی گود میں یہ بچہ آیا ہے تو آپ نے جب اپنے آثار دیکھے اس بچے میں تو اس کا نام وہی رکھا جو خود مولا کا اپنا نام تھا۔ یہ نام اپنی شباہت کی وجہ سے رکھا۔ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علی چل رہے ہیں، چال ڈھال کا یہ انداز تھا۔ چنانچہ مسلم ابن اوسجہ سے یہ بات کر کے ایک مرتبہ غلام کی طرف دیکھا، آواز دی کہ ذرا میرا گھوڑا لاؤ۔ غلام گھوڑا لینے چلا گیا، یہ خیمے کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد خیمے سے باہر نکلے، زرہ پہنی ہوئی ہے، خود سر کے اوپر ہے، سلاح جنگ سے خود کو مسلح کیا ہے، تلوار کمر سے بندھی ہوئی ہے، آ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو لے کر میدان میں ایک طرف سے جاتے تھے، پھر پلٹ کر اسی طرف واپس آتے تھے، چکر لگانے شروع کیے۔ لوگ سمجھے کہ علی ابن ابی طالب واپس آ گئے۔ غیظ سے بار بار دشمن کی طرف دیکھتے تھے کہ ایک مرتبہ وقت آنے دو، میں بتاؤں گا کہ میں علی کا فرزند ہوں۔ گشت کرتے جا رہے تھے اور حسین بیٹے کی یہ ادا دیکھ رہے تھے، بیٹے کی ادا دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہا، علی کب تک باہر ٹہلتے رہو گے، خیمے کے اندر آ جاؤ۔ حکم امام، سید سجاد گھوڑے سے اترے، خیمے میں گئے۔ بس وہ خیمے میں جانا اور اس کے بعد شام غریبہ سے پہلے خیمے سے نکلنا نہ ملا، شام غریبہ تک پھر خیمے سے نکلنا نہ ملا۔ ایک مرتبہ نکل رہے تھے لیکن زینب نے کمر میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شب عاشور آئی۔ ظاہر ہے کہ جب خیمے میں بچوں کے لیے پانی نہیں تھا تو سید سجاد کی علالت میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی پانی میسر نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تاریخوں نے کہا کہ شدید بخار تھا اور اس بخار کی شدت میں
غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو اس حالت میں پانی کی کتنی خواہش ہوگی. یعنی اوروں کی پیاس بھی پیاس ہے، لیکن اوروں کی پیاس میں آپ صرف مدت کا شمار کرتے ہیں. ان کی پیاس میں مدت کے ساتھ بخار کی حدت کو بھی شامل کیجیے اور پھر دیکھیے کہ سید سجاد کتنے پیاسے. اس پیاس میں جیسے جیسے روز عاشور قریب آ رہا ہے، سید سجاد کی نقاہت اور کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ شب عاشور بڑی مشکل سے جنبش کر سکتے تھے اپنے بستر سے. ایک مرتبہ شب عاشور غشی سے آنکھیں کھلی، کان میں کچھ آوازیں آئیں. آواز دی، فضا قریب آئی. کیا بات ہے شہزادے؟ کہا یہ میرے کان میں آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا یہ مولا حسین کے ساتھی ہیں جو اپنے اپنے خیموں میں تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. کچھ سوچا سید سجاد نے، کہا فضا ذرا بابا کو تو بلا لاؤ، بابا کو تو بلا لاؤ. حسین تک پیغام پہنچا. حسین آئے، حسین خیمے میں داخل ہوئے. سید سجاد تعظیم کے لیے اٹھنے لگے. حسین نے آگے بڑھ کے روک دیا، بیٹا سید سجاد ابھی تو آرام کر، ابھی تیری منزل بعد میں آئے گی اور وہ اس سے کہیں مشکل منزل ہوگی. ہاں بیٹے کیوں بلایا ہے؟ کہا بابا یہ آوازیں آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کے انصار کی آوازیں. یقیناً جیسے انصار آپ کے ہیں ایسے انصار کسی کو نہیں ملے، بے مثل انصار ہیں. لیکن مولا بہرطور یہ ہیں تو نامحرم، ہیں تو نامحرم. ان کی آواز ہمارے خیموں میں آ رہی ہے. اگر کہیں کسی بیوی کی آواز بلند ہو گئی اس خیمے میں، کسی خاتون کی آواز بلند ہو گئی تو ان کے کانوں تک جائے گی. مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی قبروں پہ کھڑا ہو کے کہوں گا کہ سید سجاد کی جان تم پہ فدا، سید سجاد تمہارا شکر گزار ہے. لیکن مولا اس کے باوجود نامحرم ہے. اگر ایسا کیجئے کہ ان کے خیمے کچھ دور ہو جائے، خیمے کچھ فاصلے پہ ہو جائیں تو کم از کم یہ اندیشہ نہ رہے. نہ معلوم اس جملے میں کیا بات تھی. حسین ایک مرتبہ کھڑے تھے زمین پہ بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے مخاطب ہوئے، بیٹا سید سجاد آج کا انتظام تو مجھے کر لینے دے، آج پردے کا انتظام مجھے کر لینے دے، کل کی رات تجھے اختیار ہوگا.